अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी अकाब स्कूल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है। नाज़रीन, ये इदारा उन बच्चों का है जो बसारत से महरूम हैं और इस इदारे की बुनियाद यहाँ पे जो रखी गई वो 2000 में रखी गई। इलियास अयूब साहब इसके फाउंडर हैं, वो आज भी मौजूद हैं। यहाँ से बच्चों ने हज़ारों की तादाद में तालीम हासिल की और अब वो अपनी ज़िंदगी के दिन बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। लेकिन अजीम हैं वो शख्सियात, अजीम हैं वो टीचर, वो अमला जिन्होंने इन ब्लाइंड बच्चों की जो निगहदाश्त का सेरा लिया और इन बच्चों को अपने पास रख के इनकी देखभाल की, इनको तालीम दी। ये बच्चे बड़े ज़हीन हैं, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इन बच्चों ने मुआशरे में जो एक बेहतर किरदार अदा करना है, उसमें स्कूल के साथ साथ आपका क्या किरदार है, इदारों का किस तरह का किरदार है, हुकूमत का क्या रोल है कि वो इनकी बेहतरी के लिए काम करे। और यही चीज़ जो है वो हमने आगे पहुंचानी है कि इन बच्चों का जब आप सफ़ेद छड़ी के साथ देखें तो इनका एहतराम करें और इनको देख के गाड़ी को रोकें और इनको आसानी से सड़क क्रॉस करने दें। नाज़रीन, इन्हीं बच्चों से बात करूंगा, टीचर से बात करूंगा कि ये क्या कहते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है ये पूरा करेंगे। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। हाजरा से एक दुआया नज़म सुनते हैं। जी हाजरा। प्यार बरा हर एक इशारा, प्यारा प्यारा हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार था उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। एक और खूबसूरत बच्ची, थोड़ी सी बात इससे करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फातिमा। ज़रा ऊंचा बोलो। मोहम्मद फातिमा। अच्छा, क्या सुनाएगी आप हमें? जी, इसके लिए क्लैपिंग कर दें फातिमा के लिए थोड़ी। कोई चीज़ सुनाए हमें। मेरा नाम सैदा रिशा बुहारी है। मैं जगसारी से आई हूँ, यहाँ पे आए हुए मुझे 4 साल हो गए। तो बाकी आपके बहन भाई वो ठीक है? जी, मेरे दोनों बहन भाई ब्लाइंड हैं और मैं भी ब्लाइंड हूँ। सुंदर, कैसे ख्याल आया, आप इधर कैसे आई? मेरा अपना शौक़ था। मैं पहले मेन स्ट्रीम स्कूल में भी पढ़ाती थी और इस इदारे के बारे में सुना और फिर दिल में शौक़ पैदा हुआ कि हम अपने साइटेड बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को पढ़ा के हमें कैसा लगता है। फिर मैं इस इदारे में आई 2017 में और यहाँ पे मैंने सीखा इनका मेथड, ब्रेल को मैंने सीखा, समझा और फिर मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है इनको पढ़ा के। माशाल्लाह हमारे बच्चे भी बहुत ज़हीन हैं और वो बात को समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। सुंदर, क्या फ़र्क है दूसरे नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने में और एक बसारत से महरूम बच्चे को पढ़ाने में? मुश्किलात क्या पेश आती? मुश्किलात में ये है कि बच्चों को सिखाना पड़ता है। पहले हमारे बच्चों मेन स्ट्रीम जो स्कूल में पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली आँखों से देख सकते हैं, लेकिन फ़ील करके पढ़ना, उंगलियों के साथ डार्ट्स को याद करना थोड़ा सा ये है, मुश्किल लगता है। लेकिन बच्चे सीख जाते हैं क्योंकि उनका ये एक मेथड है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने इस तरीके से पढ़ना है। आप हमें बताएंगी कि कब से स्कूल में हैं और आप यहाँ की पढ़ाई से मुतमिन हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इधर पढ़ते हुए। पहले मैं साइटी स्कूल में पढ़ती थी। पहले मैं मतलब एक आंख से मुझे नज़र आता, तो मैं साइटी स्कूल में पढ़ती थी। जब मेरी नज़र फुल ब्लाइंड हो गई, B1 हो गई, फिर मुझे स्कूल का पता चला, मैं इधर आई। पहले तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई, लेकिन फिर मैंने जब सीख लिया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कवर कर सकती हूँ अपना सबक। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम फातिमा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पर तकरीबन 3 साल हो गए हैं और मैं इससे पहले रोहतास स्पेशल एजुकेशन जहलम में पढ़ती थी। वहाँ पर हम साइटेड बच्चे भी थे और जो डेफ बच्चे वो भी थे। उनके साथ पढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ एक ही थी जो ब्लाइंड थी, इसलिए मेरे लिए वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात थी।
नाज़रीन, ये सब बच्चे और इन्हीं की मरहूम मिन्नत हैं जो यहाँ पे टीचर हैं। आपको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे? सर मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं सर इलियास की छोटी बहन भी हूँ। तो हमने तो बाय बर्थ ही ये चीज़ें देखी हुई हैं, क्योंकि सर को हम देखते रहते थे और ये समझ लें कि आपके ये चीज़ें हमसे मानूस थी शुरू से। तो हमें इन मुश्किलात का पहले से अंदाज़ा था, बल्कि सर का भी जो टारगेट था वो यही था, क्योंकि सर ने जो ख़ुद मुश्किलात देखी वो चाह रहे थे कि उनके बाद कोई और ना देखे। तो इसी वजह से स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। और अब भी जो भी मुश्किलात होती हैं ना, सर की कोशिश यही होती है कि जो उन्होंने फ़ेस की वो उनके बच्चे फ़ेस ना करें। तो हर लिहाज से बच्चों को फैसिलिटेट यहाँ किया जाता है। ये इदारा कब से है, कैसे वजूद में आया और आप लोग कैसे इसको चलाते? ये सर जब सर ने ख़ुद वो ब्लाइंड थे, तो जब उनको जो मुश्किलात ज़िंदगी में आई तो उन्होंने कहा कि जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ करूं। तो उन्होंने जो है ना फिर ये एक अदारा बनाया। मुझे 7 साल हो गए इस अदारे में काम करते हुए और मेरे अपने 3 बच्चे हैं, साइटेड हैं, नज़र आता है उनको। लेकिन मेरा ये तजर्बा यहाँ देखने में है कि जो ये ब्लाइंड बच्चे हैं वो साइटेड की निस्बत ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं और इतने ज़हीन हैं कि अगर इनको थोड़ा सा हम तवज्जो देते हैं तो ये माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर लेते हैं, बोर्ड में टॉप करते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो दूर दराज के इलाके, आज़ाद कश्मीर का इलाका पहाड़ी भी है, सफ़र भी दुशवार गुजार है, तो यहाँ पे हॉस्टल की सहूलत है? बिल्कुल जी, हॉस्टल है यहाँ पे, गर्ल्स का और बॉयज़ दोनों का है और उनके लिए वार्डन भी होते हैं। इसके अलावा उनके ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ दी जाती है। सर का ये कहना है कि आप हमें बच्चा दे दें, कोई ब्लाइंड बच्चा अगर है, अगर रूम में ना रखें, उसको यहाँ दे दें, बाकी सब वो खुद करते हैं। यानी कि उनका रहना, खाना पीना, इसके अलावा ईद के कपड़े, आम ज़रूरियात सारी सर पूरी करते हैं। अच्छा, ये आपका इदारा पूरी करता है? इदारा, आप सर से मुराद आपकी है अकाब स्कूल, इलियास अयूब साहब जो इसके हेड हैं, और आपका अमला उनको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर हमारे स्कूल में 3-3, 4-4 बहन भाई हैं जो ब्लाइंड हैं। तो अक्सर बच्चे, तो ये देखा गया कि जब छुट्टियां होती हैं तो हम ज़बरदस्ती उन बच्चों को घरों में भेजते हैं कि वो जाना नहीं चाहते। ये माहौल उनके लिए इतना, वो कहते हैं अगर छुट्टियां होती हैं तो कॉल करना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ अदारा खोल दें, हमें वापस आना है। नवीद महमूद साहब, ये बच्चों को तो आपने बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से, ये मिली नगमे, कश्मीरी नगमे, और बड़े पोटेंशियल हैं ये बच्चे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो कब से हैं आप इस? मैं फर्स्ट डे से इस इदारे के साथ हूँ। पहले दिन से? पहले दिन से जी। यानी 2000 से आप साथ हैं? जी, साथ साथ हूँ। कैसा लगता है यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हुए? बाहर भी करते हैं ये? जी जी, बाहर भी करता हूँ, डिफरेंट जगहों पे करता हूँ। लेकिन इस इदारे के साथ मैं प्रॉपरली अटैच हूँ इस इदारे के साथ। माहम, अपना तारुफ कराओ और इस्लामी महीनों के नाम भी बताने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मम फातिमा फ्रॉम हैदराबाद। आई स्टडी इन क्लास 3 नर्सरी। अरे कितनी खूबसूरत तरीके से अपना तारुफ करा दिया। अब माहम आपको इस्लामी महीनों के नाम बताएगी। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी,
ربیع الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست۔ ارے یار مام کے لیے بہت ساری کلیپنگ کر دیں۔ اچھا نور آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ نور آپ اپنا جی۔ السلام علیکم، آئی ایم آفشا نور فرام میرپور. I study in class pre-nursery. My school name is Akab School for the Blind. اچھا تو یہ کیا سنائے گی؟ اے بی سی کے ڈاٹ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. A1 B1 2 C1 4 D1 4 5 E1 5 F1 2 4 G1 2 4 5 H1 2 5 I2 4 J2 4 5 K1 3 L1 2 3 M1 3 4 N1 3 4 5 O1 3 5 P1 2 3 4 Q1 2 3 4 5 R1 2 3 5 S2 3 4 T2 3 4 5 U1 3 6 V1 2 3 6 W2 4 5 6 X1 3 4 6 Y1 3 4 5 6 Z1 3 5 6. میں آپ کو بتاؤں کہ نور نے جو آپ کو بتایا یہ کوئی اچھا خاصا پروفیسر بھی نہیں بتا سکتا. یہ برل سسٹم کا جو طریقہ کار ہے اس پہ انہوں نے بات کی. ایک اور خوبصورت سا یہاں پہ بچہ موجود ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. ہادی ہادی آپ کیا سنائیں گے؟ کوئی سناؤ بھی سنگے. پی سی پی 1 2 5 4 3 5 جی 4 جی 7 جی 9 جی 4 4 4 4 4 اچھا اور 4. گڈ. بہت زیادہ کلیپنگ کرنی ہے ہادی کے لیے. میرا نام حبیب تاج ہے. میرا تعلق میرپور کے ایک چھوٹے سے شہر اسلام گڑھ سے ہے اور میں نے 2003 میں عقاب اسکول فار دا بلائنڈ میں ایڈمیشن لیا اور 2011 میں نے یہاں سے میٹرک کی. اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج اسلام گڑھ سے ایف اے کیا، پھر میرپور ڈگری کالج سے بی اے کیا اور پھر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے ایم اے اردو اور پلس میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن بھی کیا ہے. ڈبل ایم اے میں نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقاب اسکول میں پچھلے تقریباً 8 سال سے میں ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں تقریباً 13 سال کی عمر میں تھا جب میری بینائی ختم ہوئی. 8ویں کلاس میں تھا. اس کے بعد میں نے میٹرک عقاب اسکول فار دا بلائنڈ سے کی ہے اور پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور سے ایف اے اور بی اے اور ماسٹ سے ایم اے اردو کی ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے جی سی یو لاہور سے ایم فل اردو کی ہے. تو ابھی اس کے بعد انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے. باقی میرا حکومت سے یہ درخواست ہے کہ بے روزگاری ہے اس پہ جو ہے نا روزگار فراہم کیا جائے اور جو لوگ بلائنڈ بچے ہیں ان کو مختلف جو ادارے ہیں بلائنڈ خاص طور پہ عقاب اسکول میں ان کو تعلیم کے لیے یہاں پہ بھیجا جائے. 2005 میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا میرے ہاتھ میں کیونکہ میں بارڈر کے قریب رہتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ایک کھلونا بم ملا تھا اور میں نے ہاتھ میں پکڑا تھا جس کی وجہ سے میری یہ 3 انگلیاں بھی ضائع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد مجھے ریڈیو پہ میں نے سنا عقاب اسکول کا اور 2012 میں یہاں آیا. میرے گھر والے میری پڑھائی کے متعلق انٹرسٹڈ نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپ بلائنڈ ہو گئے ہو گھر میں ہی رہو. لیکن جب یہاں آیا تو یہاں پہ سر نے مجھے یہاں میٹرک میں نے ایڈمیشن لیا تھا 9th کلاس میں کیونکہ 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. پھر اس کے بعد یہاں میرپور ڈگری کالج سے میں نے ایف اے بی اے ایم اے کیا اور عقاب اسکول کے ہی تھرو میں اب یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے ایم فل اردو کر چکا ہوں. چیف جسٹس صاحب اس وزٹ کے لیے آپ آئے، ہم بھی اسپیشلی اسلام آباد، کیا کہیں گے آپ اس موقع پہ؟ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ جب بھی ٹائم ملے میں اس ایک یونیک ادارہ ہمارا آزاد کشمیر کا اور جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں الیاس صاحب انہی کی کاوشوں سے اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جن لوگوں کے تعاون سے یہ کہ عظیم ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں
اور یہاں سے جو فارغ التحصیل بچے ہیں الحمدللہ تمام واک آف لائف میں پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے تمام شعبوں میں بڑی عظیم خدمات اور پوری طرح اسی طرح کام کر رہے ہیں، بلکہ بعض اداروں میں تو میں سمجھتا ہوں ان بچوں اسپیشل بچوں کی جو کارکردگی ہے وہ نارمل لوگوں سے بچوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بڑی خوشان ہے اور ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ، باقی جتنے جہاں جہاں ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کا بڑے ایک قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی جو خدمات ہے اور آنے والے بچوں کو اب پتہ ہو کہ ہمارا فیوچر کتنا ہے، یہ اپنے ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، اور ایسی یہ کام یہ کر سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت کا یہ ایک سنت ہے کہ اگر کوئی کسی صلاحیت سے آدمی محروم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی باقی صلاحیتوں میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ کمپنسیشن ہو۔ الیاس ایوب صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھ دی، سینکڑوں طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو کوٹا ہے وہ ان بچوں کو نہیں مل پاتا، حکومت کے بعد سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں، ایک بڑا انسان ہم تو اپنے ہمارا کورٹس کا ایک سپیریئر کورٹس ہیں، ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ، ہم نے اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے یہ اور جو لا ہے اس کے مطابق ہی اپنی ورڈکٹ دینی ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی جو لا آلریڈی بنا ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ وی کانٹ میک دا لا، یہ لیجسلیٹر کا کام ہے، وہ لا بناتے ہیں اور پھر کورٹس جو اپنی وزڈم کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرتی ہیں۔ ایک میسج میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے، کیونکہ معاشرے میں یہ بچے تھوڑے سے پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ یہ بصارت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے ایک میسج کہ معاشرے کے لوگوں نے، اداروں نے، انسانیت نے ان کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح سفید چھڑی کا احترام کرنا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں یہ سفید چھڑی جو ہے ابھی انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے پروگرس کا، اور اللہ نے ان سے بہت بڑے کام لے رہا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ کی کرکٹ ٹیم دیکھ لیں، کوئی فیلڈ لے لیں، ہاکی کی ٹیم دیکھ لیں، اس میں بڑا نمایاں ان بچوں کا ہی اپنی جو ٹیمیں ہیں وہ پوری دنیا میں ان بچوں نے منوایا ہے، اور یہ سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے پروفیسر صاحب ہیں کہ جن کو یہ آنکھوں سے تو وہ نابینا ہیں لیکن جو تعلیم کی روشنی سے لوگوں کو روشن کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ بھی انگلش کے ٹیچر ہیں اور وہاں سے جن سے جا کے یہ لیکچر دیتے ہیں ان کی حاصل کردہ تعلیم میں جا کے ایک نارمل جو لوگ ہیں وہ ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے بڑی اور اسی طرح یہ خود مثال ہیں ان بچوں کے لیے بھی کہ یہ بچے اپنے ان پروفیسر صاحب کو، پرنسپل صاحب کو فالو کر کے آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کو مایوس نہیں ہیں، ان کا فیوچر بڑا روشن مستقبل ہے انشاءاللہ تعالی ان بچوں کا، اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں الیاس ایوب صاحب کے ساتھ جو اس عقاب اسکول میرپور کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ بلائنڈ بچے جو زندگی بھر اسی طرح انہوں نے گزارا کرنا ہے، تو ان کے لیے اس اسکول کی بنیاد رکھی، پھر اس کو کالج بنایا۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور اب یہ کہاں تک یہ جو پہنچا ہے، اس میں کیا سٹوری ہے؟ الیاس ایوب صاحب، کچھ ابتدائی دنوں کی بات کریں کہ آپ خود، آپ کی فیملی میں ایسے لوگ تھے، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر یہ ادارہ کیسے بنایا؟ ہاشوانی صاحب، میں آپ کا اور پی ٹی وی کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہماری آواز کو احباب تک پہنچانے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہیں۔ میں بنیادی طور پر جو ہے وہ پیدائشی بصارت سے محروم ہوں، تو ابتدائی تعلیم تو میں نے میرپور سے ہی حاصل کی تھی۔ بعد ازاں مجھے جو ہے لاہور کے مختلف اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم اے انگلش کیا، پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، پھر ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا، اور 1997 سے میں اے جے کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بطور لیکچرر اپوائنٹ ہوا۔ اس وقت میں گریڈ 20 کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اصل جو میری پہچان ہے وہ عقاب اسکول ہے، جس کی بنیاد 1 مارچ 2000 میں رکھی گئی تھی۔
یہ اسکول ایک نابینا بچے، ایک ٹیچر، ایک ڈیسک اور ایک کرسی سے شروع ہوا تھا، اور اس وقت تک سینکڑوں بچے جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے ابتدا یہ اسکول شروع کیا تھا تو ہم نے ایک فلیٹ جو ہے وہ کرائے پہ لیا، پھر آہستہ 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 لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حکومت نے بھی ہمیں یہ ایک پیس آف لینڈ دیا اور اس کو ہم نے ڈیولپ کر کے الحمدللہ آج ایک یہ پورا کمپلیکس ہے۔ اس کے اندر ایکیڈیمک بلاک ہے، پھر ریزیڈینشل بلاک ہے، پلے گراؤنڈ ہے، پھر مسجد ہے۔ تمام جو جدید ضروریات ان بچوں کی ہیں وہ اس ادارے کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں بنیادی طور پر تو یہ میٹرک تک کا اسکول ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ میٹرک سے آگے عام مین سٹریم کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اس اسکول کے پڑھے ہوئے بچے پی ایچ ڈی لیول تک جا چکے ہیں، اور بہت سارے بچے ایم فل کر چکے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ ماسٹرز ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں۔ الیاس صاحب، یہ جو آپ کی کاوش تھی، اس کاوش میں آپ کے ساتھ جس طرح آپ کہتے ہیں ساتھی ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم نے اس کے کئی پروگرام کیے، پرائیڈ آف پرفارمنس آپ کو ملا، یہ کب ملا تھا؟ یہ جی مجھے جو تمغہ امتیاز ہے یہ 23 مارچ 2021 کو حکومت پاکستان نے عطا کیا تھا، الحمدللہ یہ جو سوشل سروسز ہیں ان کی ریکگنیشن میں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں الیاس ایوب صاحب کہ آپ یہ جو ادارہ ہے اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنے طور پہ چلاتے ہیں یا کوئی سرکار کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے؟ جی سرکار کی طرف سے تو ہمارے اینول گرانٹ ہے کوئی 6 ملین کی، یعنی کوئی 60 لاکھ کے قریب، اور لیکن ہمارا جو بجٹ ہے وہ 7 کروڑ ہے ایک سال کا۔ تو یہ سرکار کی جو معاونت ہے، اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے یہ عطیات، زکوٰۃ، اور ہمارے جو میرپور کے لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں وہ اصل میں مین سورس ہیں اس ادارے کو آکسیجن پہنچانے میں، ان کا اصل میں کردار ہے۔ اچھا، اس اسکول میں یہ بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے تعلیم حاصل کر لیتا ہے پھر والنٹیئر طور پر یا پھر کوئی معمولی سا اعزازیہ ہو تو وہ یہیں پہ ٹیچنگ کرنا شروع کرتا ہے؟ اس وقت تقریباً 10 نابینا جو ہیں وہ اس ادارے میں برسر روزگار ہیں۔ ان کو جو ہے وہ بہت اچھی تو نہیں لیکن معقول تنخواہ بھی ملتی ہے ادارے سے، تو جو بھی ہماری کوئی گنجائش ہو تو پریفریبلی ہم جو ہے وہ اسی ادارے کے کوالیفائڈ جو نابینا بچے اور بچیاں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ میری اس جدوجہد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اس خطے کے جو نابینا ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہ بنے بلکہ بھیک دینے والے بنے۔ تو یہ اسی صورت ممکن تھا کہ یہ زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ الحمدللہ یہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے سرکاری سطح پر ملازمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارا 2% کوٹا موجود ہے۔ میری گزارش ہے حکومت سے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ پرائرٹی بیسس پہ ملازمتیں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ ناظرین، میں الیاس ایوب صاحب سے اکثر ملتا رہتا ہوں، میری بات ہوتی رہتی ہے۔ عظیم لوگ ہیں یہ جو خود پیدائشی طور پر ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، بصارت سے محروم تھے، لیکن انہوں نے اس کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ ان کے خاندان میں دیگر لوگ بھی بصارت سے محروم ہیں۔ انہوں نے ایک ایم لیا، ایک مقصد لیا، اور اس کے لیے پھر اس طرح کی یہ جو اسکول تھا اس کی بنیاد رکھی ایک اسٹوڈنٹ سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک مضبوط عمارت بنی۔ اس کے لیے مخیر حضرات نے، حساس دل والوں نے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سرکار میں رہنے والے لوگوں نے اور میڈیا نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور ایک عظیم عمارت بنی۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہوا، والدین نے، لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا، حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز دیا، اور آج ان کو معاشرے میں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں جو تاریخ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔
اس خطے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ الیاس ایوب کو ایک موسن کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری یہاں پہ آمد، ان کے اسکول کے مصروفیات، دیگر یہ ساری چیز پیش کرنے کا مقصد انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یقیناً آنے والے وقت میں ہمیں ایسے ہی کرداروں کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو میرپور عقاب اسکول سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔